الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت، وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہیں جو بہترین اعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی ذی روح چیز ہے اس کے جسم سے روح نے نکلنا ہے۔ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے۔ موت لازم اور ضروری ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کائنات کی ہر ایک معاملے کے اندر اختلاف ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام میں جو لوگ ہیں انہوں نے اسلام کے ہر مسئلے پر اختلاف رکھا۔ اسلام سے ہٹ کر مشاہدات کے حوالے سے ہر ایک نے ہر چیز میں اختلافات رکھا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات کی کسی بھی ذی روح چیز نے موت سے اختلاف نہیں رکھا۔ موت واحد کائنات کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا کسی حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مر جانا ہے اور مر جانے کے بعد کے معاملات میں پھر اختلافات، لیکن موت ایک حتمی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے کہ ہر کسی کو علم ہے۔ ذی روح چیز جو بھی جاندار چیز ہے پیدا ہوئی، اس کے اندر تبدیلی آتی گئی، چھوٹی عمر پھر بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ کمزور ہوتے ہوتے مر گئی وہ ذی روح چیز۔ وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ شجر و حجر ہیں، وہ چرند و پرند ہیں، وہ حیوانات، کوئی بھی اس نے مر جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ سمجھایا الذی خلق الموت، وہ ذات کے جس نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات اور پھر زندگی کو پیدا کیا ہے۔ موت اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم دنیا کی ضروریات کے باوجود، اندر بیٹھے ہوئے نفس کے حرص و ہوس کے باوجود، باہر کے بھٹکا دینے والے شیطان کی کوشش کے باوجود، کیا تم بہترین اعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمانی قوت بھی عطا کی ہے نا۔ اگر اندر نفس امارہ ہے، باہر شیطان ہے، اور پھر انسان کو دنیا کے معاملات کی اور دولت کی اشد ضرورت کے باوجود، کیا انسان ان تمام معاملات سے جنگ کر کے لڑ کے بہترین اعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ انسان کے پاس ایک بہترین تلوار ہے ان تینوں چیزوں کے ساتھ لڑنے کی۔ مثال کے طور پہ ایک نفس امارہ ہے، باہر کے حرص و ہوس دنیا ہے، اور شیطان ہے۔ ان تینوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جو رب تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا کی وہ ایمانی طاقت ہے۔ ایمان کے ذریعے انسان دنیا کے اندر رہ کر نفس امارہ کی تمام حرص و ہوس سے، دنیا کی تمام خواہشات سے اور شیطان کے تمام حملوں سے بچ کر انسان عین اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم اس طرح زندگی گزارو گے، خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا ہے، موت کے بعد والحیات، پھر تمہارے لیے خاص زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر نہ نفس امارہ تمہیں پریشان کرے گا، نہ کوئی حرص و ہوس، کوئی خواہشات باقی رہے گی، کیونکہ جو تمہاری خواہش تمنا ہوگی رب تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی ایک جگہ، مکان، گھر تیار کر رکھے، اس کے اندر تمہاری تمام خواہشات کے لیے سب کچھ پہلے میسر ہوگا، اور پھر نہ شیطان وہاں تم پر کسی قسم کا کوئی حملہ کر سکے گا۔ اگر انسان دنیا کے اندر چاہتا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ والی آخرت کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں، تو پھر دنیا کی مختصر سی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان سوچے کہ میں دنیا کے اندر رہ کر بھی اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جیتا رہوں، اور پھر مرنے کے بعد بھی جو چاہوں اسی طرح میرا رب میرے ساتھ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے،
چند ایک عرصے کی زندگی ہے، اس زندگی کو اپنے رب کے کہنے کے مطابق گزارو۔ اس میں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تھکاوٹیں آتی ہیں، مرض آتی ہے، معاملات آتے ہیں، ان سے انسان ان کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ رب کے احکام کے مطابق چلے۔ جو نفس کہے، جو خواہشات کہیں، جو شیطان کہے، جو دنیا کہے، جو معاملات کہیں، ان کو پس پشت کر کے انسان اپنے رب کے کہنے کے مطابق جیتا رہے۔ پھر انسان مرنے کے بعد جو انسان کہے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی انسان کو زندگی عطا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ اشارہ دیا، فرمایا الذی خلق الموت، وہ ذات کہ جس نے موت کو پیدا کیا۔ یہاں پہلے موت کا ذکر ہے، ہم اس کے الٹ سمجھتے ہیں نا، پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، حالانکہ پہلے موت ہے پھر زندگی ہے۔ دراصل اگر اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جس طرح کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفہوم حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنا بھی نسبت نہیں ہے کہ جس طرح سمندر کے پانی کو ایک قطرے سے نسبت ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ پورے سمندر کا پانی کتنا ہے، اور پھر ایک قطرے کی اس پورے سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے، یا اس قطرے کی کیا حیثیت ہے اپنا سمندر کے پانی کے ساتھ۔ اب اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے جس میں ہم مگن ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں شیطان نے، نفس امارہ نے، خواہشات نے ہمیں اسی میں لگا دیا کہ انسان بس یہی زندگی ہے، پتہ نہیں کب مرنا ہے، پتہ نہیں کب قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں کب پوچھا جانا ہے، پتہ نہیں وہ زندگی کب آنی ہے، بس یہی سوچ رکھ کہ ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی کھانا پینا ہے، یہی خواہشات ہیں، یہی معاملات ہیں، یہی تیری تمنا اور یہی سب کچھ ہے۔ جب یہ نفس امارہ، شیطان اور ہماری خواہشات نے ہمیں سوچ دے دی، ہماری آخرت کی زندگی خراب ہو گئی۔ تو میں نے اور آپ نے جینا ہے دراصل مرنے کے لیے، میں نے اور آپ نے جینا ہے آخرت کی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے جینا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر کریں، یہ جس قدر بھی بہتر کریں۔ اچھا کسی میں ہے طاقت کہ وہ جواں ہے تو وہ جواں ہی رہے، کائنات کے سارے خزانے اس کے پاس ہوں، اور وہ اپنی خوراک اس طرح کر لے، ہر طرف سے طبیب ہوں، ہر طرف سے ڈاکٹر ہوں، اس کو مشورے دیں اور اس کی جوانی ہی رہے، ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ کائنات کے سارے خزانے اس کے پاس ہوں، جو کچھ بھی وہ کرتا رہے، وہ آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتے ہوتے، کمزور ہوتے ہوتے مر کر دفن ہو جائے گا۔ یہ طاقت ہے اس دنیا کی، دولت کی، اس کائنات کی یہ طاقت ہے۔ تو میں اور آپ ابھی اگر جواں ہیں، ان قریب ہم مرجھا جائیں گے، ان قریب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ان قریب ہماری یہ طاقت ہم سے چھین لی جائے گی، ان قریب ہماری جسمانی طاقت کے اندر یہ مغز، یہ دماغ، یہ ساری پاور ختم ہو جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے، لاٹھی کا آسرا، حتیٰ کہ پھر بستر پر، حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ اور پھر اس وقت وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ انسان کی دنیا کے اندر حقیقی آنکھ بند ہے، ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے، انسان صرف ظاہری آنکھ کے ذریعے دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے ماحول کو دیکھ رہا ہے۔ جو انسان دنیا سے جائے گا، ظاہری آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی، پھر انسان افسوس کرے گا میں کیا کر کے آیا۔ یہ حقیقت انسان کہے گا میں کیا کچھ دیکھتا رہا، وہ اصل آنکھ جو کھولنی تھی وہ انسان کی اب کھلی، لیکن اس وقت فرماتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج فائدہ ہے اگر آج زندگی میں ہم حقیقی آنکھ کے ذریعے ان حقائق کو دیکھیں، دنیا کے اس اپنا ظاہری ماحول سے بچ کر اپنی اخروی اور حقیقی زندگی کو دیکھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو ہم دنیا اور آخرت میں پھر کامیاب ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، میں اور آپ سوچیں کہ بس دنیا کے خواہشات کو بھی پورا کرتے رہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں بھی رہیں، اپنی منمانی کے مطابق بھی جئیں، جو جی چاہے اسی طرح کرتے رہیں، شیطان کی بھی مانیں، نفس امارہ کا بھی مانیں، احکام الہی کو پس پشت کر دیں، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حقوق العباد کا پتہ، نہ حقوق اللہ کا پتہ، نہ کس طرح جینا ہے، کیسے اصول ہیں، کیسے معاملات ہیں، کیا اس بارے بالکل ہی توجہ نہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی ہم آرام و سکون میں رہیں یا دنیا کے اندر سکون میں رہیں، تو ہم انتہائی غلطی پہ ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو، پھر اپنی منمانی کے مطابق نہیں جینا، اپنی نہیں ماننی بلکہ اپنے رب کی ماننی ہے، وہ کس طرح جینے کا کہتا ہے اسی طرح جیتے رہیں گے، پھر دنیا کے اندر بھی آرام و سکون میں ہیں، آخرت کی زندگی بھی ہماری خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالیٰ مخلصانہ انداز میں ہم سب کو اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔